اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے اب تک جو سبق گزرا اس میں معاملہ ہوا سود کے متعلق۔ اب اس آیت کے اندر معاملہ ہے ادھار کے متعلق کہ ادھار اگر لین دین کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو آیت کے شروع کے حصے میں یہ بتایا کہ اگر کوئی ادھار ہوتا ہے اور چھوٹا موٹا ادھار ہے 10-5 روپے تو کوئی بات نہیں، اور تھوڑی بہت دیر کے لیے ہے تو کوئی بات نہیں، عام طور پر اس کو نہیں بھولتا آدمی اور دے بھی دیتا ہے، دینا آسان بھی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی اگر بڑا ادھار ہوتا ہے اور ایک لمبے وقت کے لیے ہوتا ہے، ایک دن معین میعاد، فکس ڈے، فکس ٹائم کے لیے کوئی معاہدہ آپ کے درمیان ہوا ادھار والا، آپ نے کسی کو نقد دیا، مطلب نقد بولتے ہیں کیش کو، نقد سے مطلب ہم وہ سمجھتے ہیں، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، کسی کو آپ نے کیش دیا یعنی ادھار پیسے دیے، یہ ہوا ادھار۔ یا آپ نے کسی سے سامان خریدا اور اس کو پیسے ابھی نہیں دیے، ایک وقت کے بعد دینا ہے، تو چاہے پیسے ادھار لیے ہوں یا سامان ادھار لیا ہو، اگر جو ہے قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمتی زیادہ ہے اور ٹائم زیادہ ہے تو اس کو لکھ لیا کریں، یہ حکم ہے اس کے اندر۔ اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اس کے اندر آئیں گی۔ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی کاروبار میں لکھا پڑھی جو ہوتی ہے اس کو کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ادھار کا معاملہ ہے، آپ اسے ادھار لیں، ادھار دیں، ایک لمبی رقم ہے، اس کو لکھنے کے لیے آپ سب سے بہتر یہ اسٹامپ پیپر لکھوائیں۔ تو اس کو لکھنے کے لیے ہر آدمی تو نہیں لکھ سکتا، اس کی اپنی کوئی اصطلاحات ہوتی ہیں، تو ماہر آدمی ہی لکھ سکتا ہے۔ جیسے کوئی میمورنڈم ہوتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے تو اس کو لکھنے والا بھی ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، جو اس کا ایکسپرٹ ہوگا، جس نے کبھی اس کو لکھا ہوگا، اس کو سیکھا ہوگا، وہی لکھ سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہر انسان لکھنے بیٹھے تو ذرا سے الفاظ کے ہیر پھیر سے یا تو مطلب ہی بگڑ جائے گا، یا پھر یہ ہوگا بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی اور اس کی بات جو ہے حرف بہت زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، اس کی بات پوری ہونے میں نہیں آئے گی، یا یہ ہوگا وہ اپنے الفاظ کی وضاحت نہیں کر پائے گا کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کام کو وہی کر سکتا ہے کہ شارٹ الفاظ میں کمپلیٹ بات لکھ لے۔ بہرحال تو اس لیے فرمایا کہ لکھنے والے کو، یعنی جو اس کا ایکسپرٹ ہو، اس کو چاہیے وہ لکھے، اور کیسے؟ انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرے، یعنی کسی نے اگر 10 لاکھ ادھار دیے ہیں تو 9 لاکھ بھی نہ لکھے کہ دینے والے کا نقصان ہو، اور 11 لاکھ بھی نہ لکھیں کہ لینے والے کا نقصان ہو۔ فرمایا انصاف کے ساتھ۔ فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے، جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے۔ یعنی کوئی آپ کے پاس آیا اس کام کے لیے، آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ اس کام کو کریں۔ یا اس کی ایک ایسی مثال لے لیں کہ 2 لوگوں میں سے ایک نے ادھار دیا، ایک نے ادھار لیا، دونوں بیچارے ان پڑھ گنوار ہیں۔ اب کوئی آپ کے پاس آ کہنے لگا بھائی صاحب ایک ڈائری میں لکھ دیں آپ کہ میں نے اس سے اتنے پیسے لیے اور اس کا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے، میں اس کو فلاں فلاں تاریخ میں دوں گا، آپ جس کو لکھ کر دے دیں، ہم اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا کر رکھ لیں گے تاکہ ہم بھولیں بھی نہ کہ پیسے دینا ہے اس کے، اور یہ بھی نہ بھولیں کہ ہم نے کتنے لیے تھے اور کتنے دن کا وعدہ ہوا تھا، تاکہ یہ بھی یہ نہ کہہ سکے بھائی میں نے 10 لاکھ دیے تھے اور تم 9 کہہ رہے ہو، اور میں یہ نہ کہہ سکوں کہ نہیں میں نے 9 لیے تھے تم 11 کہہ رہے ہو، تو آپ لکھ دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے لکھ لینا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، بھائی تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں پڑھایا ہے، تمہیں علم دیا ہے تو لکھو۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ یعنی اب یہ بات ہے کہ لکھوانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جس نے پیسے دیے اس پر یا جس نے لیے اس پر؟ تو جواب یہ فرمایا لکھوانے کی ذمہ داری اس بندے پر ہے جو پیسے لے رہا ہے۔ یعنی تم پر کوئی احسان کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک اور بوجھ ڈالو تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس نے آپ پر احسان کیا تو آپ جو ہے اس کی اجرت دیں گے۔ اگر کوئی رائٹر لکھے گا یا اسی طرح آپ کا جو اسٹامپ بنے گا تو اسٹامپ کا جتنا خرچہ آئے گا وہ کون دے گا؟ جو پیسے لے رہا ہے۔ ایک اصول بتا دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو
یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ بات واضح ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ اسٹامپ پیپر بھی لکھوائیں یا آپ ڈائری وغیرہ پر بھی لکھوائیں، آپ کا جو ہے عمومی معاملہ ہے سرپنچ وغیرہ کا تو آپ ڈائری پر لکھوا لیں اور 2 لوگ الگ سے گواہ بنا لیں جو ان تینوں کے علاوہ ہوں، ایک تو دینے والا، ایک لینے والا اور ایک لکھنے والا، اس کے علاوہ 2 لوگ گواہ بن جائیں، وہ اس پر دستخط کر دیں، بھئی ہم نے اس معاملے کو دیکھا سنا، ہمارے سامنے لکھا گیا اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اچھا اتفاق یہ ہوا کہ وہاں 2 مرد نہ ہوں ان کے علاوہ، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ 2 باتیں ہیں یہاں، یہ فرمایا کہ اگر دونوں مرد نہیں ہیں تو ایک مرد لے لیں آپ اور 2 عورتیں، اور گواہ کس میں سے ہونا چاہیے؟ جس پر دینے والا بھی ان کی گواہی پر راضی ہو، لینے والا بھی ان کی گواہی پر راضی ہو۔ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ان کو گواہ نہیں بنانا، یہ تو بے ایمان لوگ ہیں، اور لینے والا سمجھتا ہے کہ نہیں بھئی ایماندار ہیں، تو پھر اس سے معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ دینے والا کہے گا گواہ تو وہ بن رہے ہیں جو خود بے ایمان ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یا دینے والا ایماندار سمجھتا ہو، لینے والا بے ایمان سمجھتا ہو، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بندے ہوں جن پر دونوں لوگ راضی ہو جائیں کہ ہاں بھئی یہ لوگ ہمارے معتمد ہیں، ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، تو ان کو گواہ بنا لیا جائے اپنے معاملے پر کہ یہ لوگ ہمارے درمیان میں بے ایمانی نہیں کریں گے، یعنی تمہاری طرف سے یک طرفہ نہیں بولیں گے یا میری طرف سے ایک طرفہ نہیں بولیں گے، بلکہ حق بات کہیں گے، دونوں اس پر مطمئن ہو، ایسے لوگوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ پھر یہ فرمایا اگر مرد نہیں ہے تو 2 عورتیں، تو 2 عورتیں کیوں ایک مرد کے مقابلے پر آ رہی ہیں؟ اس پر بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بھائی دماغ میں اگر کیڑا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، سوال ہو تو علاج ہے۔ سوال ہے کہ ایک عورت کے مقابلے میں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو گواہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو اس کے بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں، جس میں سے ایک جواب آسان سا یہ ہے کہ بھئی عورتوں کی عام طور پر یا تو حافظہ کمزور ہوتا ہے، ان کا دماغ یادداشت کمزور ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی آپ یہ مان لیں، پہلے تو ایسا ہے کہ ہوتا ہے، اور اگر آپ مانیں کہ نہیں ہوتا تو عام طور پر ان کے ساتھ گھریلو مسائل بہت ہوتے ہیں، بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بچوں کا ساتھ ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو بچے جو ہے کائیں کائیں وغیرہ مطلب رونا دھونا لگا رہتا ہے، تو ان کی یادداشت ان چیزوں میں گر جاتی ہے، تو عام طور پر عورتوں کا ذہن ان کاموں کے لیے تیار نہیں رہ سکتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ عورتوں کی یادداشت عام طور پر مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ اب اس پر اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اگر تقابل کریں گے، آپ موازنہ کریں گے تو اسی معاشرے کا لے کر آئیں، ایسا نہیں کہ دیہاتی آدمی پکڑ لائیں آپ اور شہر کی کوئی عورت پکڑ کر لائیں، پھر دونوں میں کمپیریزن کرائیں کہ بھئی دیکھو یہ لڑکی ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، یہ اتنا پڑھ سکتی ہے، یہ گنوار آدمی ہے، تو موازنہ اور تقابل جو ہوتا ہے وہ برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے، تو جس سوسائٹی کا مرد لائیں اسی سوسائٹی کی عورت لائیں آپ، تو یقینی بات ہے مرد اس سے آگے ہوگا۔ موازنہ جب کریں گے آپ جب برابر ہو، ایک پکڑ لائیں آپ ڈاکٹر، اور جو عورت ہے اسے لے کر آئیں آپ MBBS، اور جو مرد ہے اسے لے کر آئیں BUMS، پھر دونوں کا موازنہ کرائیں کہ دیکھو یہ زیادہ ہوشیار ہے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، دونوں MBBS ہوں گے۔ پھر اس میں بھی یہ چیز ضروری ہے، یہ ایک تو پھر یہ کہ آپ یہ دکھائیں کہ اس نے محنت ہی نہ کی ہو، جو لڑکا ڈاکٹر ہے اس نے پڑھنے میں محنت ہی نہیں کی، اس نے دلچسپی ہی نہیں لی، تو ظاہر ہے وہ کمزور ہوگا۔ دونوں نے برابر محنت کی ہو، دونوں برابری پر ہوں، پھر مقابلہ ہوتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تشریح نہیں کرنا، امید ہے آپ کے سمجھ آ رہا ہوگا، اور اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ ایسا ہے تو پھر مان لینا چاہیے ایسا ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر اس میں آپ کی عقل کا قصور ہے۔ ہم تو صاحب جانتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا تو آپ کو ماننا پڑے گا، بس آپ اگر واقعی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، دوسرا جواب بھی علماء نے اس کا دیا، جس کو اگر چاہیے ہو تو پھر وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب ملے گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، 2 گواہ بنا لیں۔ فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ بھئی گواہ بن گئے، معاملے پر اتفاق یہ ہوا کسی وجہ سے دونوں میں کوئی مسئلہ بن گیا، اب پنچایت بٹھائی گئی یا کورٹ میں معاملہ گیا، تو کورٹ نے یا پنچوں نے اگر گواہوں کو بلایا تو گواہ آنا کانی نہ کریں، یعنی ہم نہیں جا رہے، کہاں جھنجھٹ میں پڑیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ گواہ بنے ہیں تو بنے ہی کیوں تھے؟ یا تو آپ پہلے منع کر دیتے۔ آپ گواہ بنے ہیں تو پھر آپ کو ذمہ داری اپنی نبھانی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا تھا بھائی کسی عذر کی وجہ سے ہم ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے تو آپ معذرت کر لیتے، کوئی اور گواہ بن جاتا،
لیکن آپ یہاں پہلے تو گواہ بن گئے، اب آپ آنا کھانی کریں، یہ درست معاملہ نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ تو پہلے تو جیسے میں نے بتایا تھا، وہ اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ بڑا ہو تو لکھ لینا چاہیے، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے کتنے دن کا ہو، بہتر یہی ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنا الا تغتابوا الا ان تکون تجارة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها۔ اب ایک صورت بتا رہے ہیں اس میں کہ جس میں نہ لکھنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی لکھوا دینا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ انصاف کو قائم رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جب لکھت پڑھت ہوگی پھر اس پر دو گواہ ہوں گے تو نہ دینے والا بے ایمانی کر پائے گا، نہ ہی لینے والا بے ایمانی کر سکتا ہے۔ اب فرمایا آگے اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ایک بات یہ بھی ہے لکھوانے کا، یہ بھی فائدہ ہے، بھائی دینے والا بھی کہتا ہے چلو بھائی تم نے لیا، مجھے اعتماد ہے، تم پر پورا بھروسہ ہے، تم لکھنے وکھنے کی ضرورت نہیں، دے دینا یار، بھروسہ ہے، تم بھروسے کے آدمی ہو۔ یا پھر دینے والا یہ کہتا ہے ارے مت لکھواؤ یار، مجھے پورا بھروسہ ہے، تم اگر 10 کے بجائے 11 بھی کہو گے تو میں تو اپنی بات چھوڑ کر تم پر اعتماد کروں گا اور 11 دوں گا۔ لیکن فرمایا ٹھیک ہے، اعتماد اپنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ شک پڑ گیا، یہ تو الگ ہے، مطلب بھروسہ اتنا ہے کہ اگر دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ لینے والا کہ تم 11 بھی کہہ دو گے تو میں مان لوں گا، یعنی اپنے سے زیادہ بھروسہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شک پڑ جاتا ہے، دینے والا سوچنے لگا نہیں بھائی واقعی 11 ہی دیے تھے، اور لینے والے کو لگا نہیں بھائی 9 ہی دیے تھے، تو اگرچہ اعتماد کی بنا پر اس کو دے دو گے، شک میں پڑنے کی وجہ سے پھر دلوں میں گھٹن ہو جائے گی اور دلوں میں جو ہے محبت کم ہوتی چلی جائے گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے۔ یہ ایک معاملہ ہے کہ بھائی لین دین اگر آپ نقد کر رہے ہیں، ادھر آپ نے سودا دیا اور ادھر آپ نے پیسے دے دیے، یہ معاملہ بالکل نقد ہے، کیش میں ہوا ہے، بالکل کوئی ادھاری والا معاملہ نہیں ہے، تو لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے نہ لکھنے میں۔ یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے اگر نقد بھی خرید و فروخت کیا ہے تو اس کا بھی لکھت پڑھت کرنا، اس کو لکھ لینا، بل دینا، بل لینا، یہ بھی کیا ہے بہتر ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے چیزیں، اور افسوس کہ ہم اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور جس معاشرے نے ان چیزوں کو اپنایا وہ کامیاب ہے کہ جب وہ اپنی جو ہے خرید و فروخت کرتے ہیں تو دینے جو ہے سامان کو بیچنے والا لینے والے کو بل دیتا ہے اور لینے والا اس سے بل مانگتا ہے، تو لینے والے کی اپنی لکھت پڑھت رہتی ہے کہ میں نے مہینے میں کتنا کمایا، کتنا خرچ کر لیا، کتنے بل آئے میرے، میں نے کیا کیا خریدا۔ اسی طرح دینے والے کو بھی یہ پتہ رہتا ہے کہ میں نے آج کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، تو اس سے ایک حساب کتاب بنا رہتا ہے انسان کا معاشرہ جو ہے، اور اسی طرح سوسائٹی بہتر بنی رہتی ہے۔ فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی اس میں بھی بہتر ہے آپ خرید و فروخت کریں تو بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو۔ آپ ادھاری کا معاملہ کر رہے ہیں، اس پر گواہ بنائیں، یہ آپ کے لیے بہتر بات ہے۔ فرمایا خرید و فروخت کرو، گواہ بنا لو۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ تو لکھنے والے کو آپ تکلیف میں ڈالو یا اور نہ ہی گواہوں کو۔ مطلب یہ کہ آپ لکھوانے والے سے لکھوانا تو چاہیں، وہ کہے گا بھائی میں لکھوں گا، وقت خراب کروں گا، تھوڑی محنت کروں گا، تو مجھے اجرت چاہیے، پیسے چاہیے دینا، تو آپ یہ کہو نہیں بھائی میں پیسے نہیں دوں گا، تو یہ اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے، ایسا نہ کرو۔ یا اسی طرح گواہ ہیں، اب معاملہ کسی وجہ سے پنچوں تک پہنچ گیا یا عدالت میں پہنچ گیا، اب عدالت نے اس کو بلا بھیجا، اب اس کا نوٹس آیا، اس کو جانا ہے، وہ گواہی دینے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، نہیں جائے تو کوئی اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے بھائی میں گواہی دینے جاؤں گا، دن بھر کا میرا کام مارا جائے گا، میں تھکوں گا، میرا کرایہ خرچ ہوگا، تو مجھے معاوضہ چاہیے، تو اس کو معاوضہ دیا جائے گا، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اس سے منع کرو گے تو پھر یہ اس کو تنگی میں ڈالنا ہے اور یہ برا ہے، اس کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اس معاملے کو منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا کہ کاتب اور شہید یعنی گواہوں کو پریشان نہیں کرنا، لیکن اگر کیا تو فرمایا اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، تمہاری طرف سے فسق اور نافرمانی اور گناہ ہوگا، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ قرآن کریم جہاں کہیں احکام کو بیان کرتا ہے تو بارہا تقوی کی طرف توجہ دلاتا ہے،
اس لیے کہ صرف قانون سازی سے انسان جو ہے قانون پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں تقویٰ ہو تب اس کو مانتا ہے۔ مثلا جیسے ریلوے انتظامیہ نے یہ نوٹس لگایا ہوا ہے کہ بنا ٹکٹ ریل میں آپ سفر کریں گے تو آپ جرمانہ بھگتیں گے، آپ سزاوار ہوں گے، لیکن لوگ اس کو جاننے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بنا ٹکٹ سفر کرتے پکڑے گئے، بہت سارے پکڑے جاتے ہیں، بہت سارے نہیں پکڑے جاتے، چلے جاتے ہیں، تو صرف قانون بننے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو خوف ہوتا ہے، یا وہ ایماندار ہوتے ہیں۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا ہوتا ہے۔ یا پھر وہ ایماندار ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی بنا ٹکٹ کے سفر نہیں کرنا، تو وہ ٹکٹ لے کر سفر کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، چاہے ٹرین چھوٹ جائے لیکن ان کو ٹکٹ ضرور لینا ہوتا ہے۔ تو قانون سازی، قانون پر عمل ہونا قانون بن جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان اس کا خوف کرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، ایماندار ہو، تب اس پر عمل ہوتا ہے۔ اس لیے بارہا کہا، قانون بتا دیا تمہیں، اصول بتا دیا، اب تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہاں نہیں فرمایا کہ بس تقوی اختیار کرو کام بن جائے گا، فرمایا اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، کہ اللہ تمہیں یہ قانون سکھاتا ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں تقوی کی تعلیم دیتا ہے، تقوی اختیار کرو۔ فرمایا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم سوچو کہ نہیں کریں گے تو بچ جائیں گے، یا اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا کون دیکھ رہا ہے، آج کل مارکیٹ میں جہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو وہاں بندہ ڈرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، آپ ہمیشہ اللہ کی نظر میں ہیں۔ کمال کی بات ہے، ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ہمارے استاد نے سنایا تھا کہ ان کی والدہ نے اپنے بچے کو یعنی بچپن میں ایک سبق سکھایا تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہتی تھی بیٹا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، ان دو جملوں پر غور کریں تو انسان اگر اس کو ہر وقت یاد رکھے رہے جملے، اللہ ہمیں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان جملوں کو یاد رکھیں۔ ہم سے مراد ہم تمام مسلمانوں کو، اور خاص طور پر اپنے لیے انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو خاص طور پر اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ مجھے یہ دو جملے یاد رہیں۔ ایک جملہ، اس کے اندر دو باتیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو ڈرتا نہیں۔ انسان ڈر کی وجہ سے ہی برے کام کرتا ہے، انسان ڈر کی وجہ سے ہی حق بات کو چھپاتا ہے، اور جب انسان ڈرے گا نہیں تو کبھی حق بھی نہیں چھپائے گا، اور انسان اللہ کے بارے میں یہ خیال رکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کی جو ہے حفاظت فرمائے گناہوں سے اور برے کاموں سے، شیطان سے اور نفس کے وسوسوں سے، اور ہمارے گناہ جو انجانے ہو جاتے ہیں ان کو معاف فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔ یہ جائز ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، راستے میں کوئی ملا آپ کا ملنے والا، اس نے کہا بھائی پیسے کی بہت ضرورت ہے یار، پیسے ویسے نہیں ہیں، اور آپ بس میں ہیں یا ریل میں ہیں، یا یہ تو عام طور پر پرانے زمانے میں ہو سکتا تھا، اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو آپ سفر میں ہو کر بھی ہر چیز پا سکتے ہیں۔ ایک ایگزامپل بتا دیا آپ کو، پہلے والا مسئلہ تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن نازل ہوا اسی دور میں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں فار ایگزامپل ایسا ہو جائے آپ کہیں پھنس گئے، کسی سے آپ نے پیسے مانگے یا آپ سے کسی نے پیسے مانگے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ لکھا پڑھی کر سکے، یا وہاں اسٹامپ پیپر موجود نہیں ہے، لکھنے پڑھنے والے آپ بھی ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، لینے والا بھی پڑھا لکھا ہے، عام طور پر اب تو ایسا ہی ہے 90% معاشرہ پڑھا لکھا ہے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسٹامپ پیپر تو ہے نہیں۔ اب لکھت پڑھت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اسٹامپ پیپر نہ ہو، یا تو بندہ ایماندار ہو تو پھر بات ہی نہیں ہے، لکھت پڑھت بہتر چیز ہے، نہ بھی لکھا جائے تو بندہ ایماندار ہو تو دے دیتا ہے، بندہ بے ایمان ہو تو لکھت پڑھت بھی نہیں مانے گا جب تک اسٹامپ پیپر کا جو ہے گورنمنٹ اور یعنی سرکاری کارروائی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا اگر ایسی صورت ہے تو پھر یہ چاہیے کہ پیسہ دینے والا لینے والے سے کوئی چیز گروی رکھوا لے، کوئی قیمتی چیز اس سے لے لے۔ مثلا کسی نے راستے میں آپ سے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں سفر میں ہوں، بھٹک گیا ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو بھائی تیرے پاس موبائل ہے، موبائل مجھے دے دے اور پیسے مجھ سے دے دے۔ فار ایگزامپل تیرے پاس گھڑی ہے، اس کی اتنی قیمت ہوگی، گھڑی مجھے دے دے، پیسے لے لے، جب تیرے پاس پیسے آ جائیں گھڑی مجھے دے جانا، اور پیسے گھڑی مجھ سے لے جانا اور پیسے دے جانا، بات ختم۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر سفر میں ہیں، ایسی کوئی صورت پائی نہیں جاتی تو پھر کوئی سامان آپ رہن رکھ دیں اور کیا کریں، اس سے لے لیں۔ بہرحال تو ایسا کر سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اب ایک بات بتا دی، ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔
بھئی ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، نہیں لکھنا چاہتے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے۔ آپ دونوں دوست ہیں، بھائی بھائی ہیں، یا آپ کو بہت ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ لکھا جائے، بھائی کوئی بات نہیں، معاملہ ہو جائے گا، لینے والا بھی ایماندار ہے، دینے والا بھی ایماندار ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنا لکھا پڑھی کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، گناہ گار اس صورت میں نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر پیسے لینے والے کو ایک نصیحت کر دی، بھئی دینے والے کو تو کوئی نصیحت اس موقع پر کی نہیں جائے گی، لینے والا کیونکہ دوسرے کا لے رہا ہے، دوسرے کا حق لے رہا ہے، اس کے اوپر حق لازم ہو رہا ہے، تو اس کو نصیحت یہ کی گئی کہ بھائی امانت جس کی آپ لے رہے ہیں اس کو امانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، بنا خیانت کے، بنا کمی کیے پورا پورا اس کو دے دیں، اور اللہ کا خوف رکھیں جو آپ کا پروردگار ہے۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی اگر ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں معلوم ہوگا، اللہ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ یعنی تم کوئی بات اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو تو تم اگر اس کو ظاہر کر دو تو تم سمجھتے ہو کہ سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو پکڑ ہو جاتی ہے، اگر ظاہر نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا، پکڑ نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ کے لیے معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے معاملہ تو ایسا ہے کہ دل میں رکھو یا چھپاؤ، اللہ سب جانتا ہے، پکڑ ہو جائے گی۔ اب یہاں چند سوال ہوتے ہیں۔ ایک سوال امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ دل کا معاملہ ہے اور دل میں تو ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے تھے۔ تو دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور کس پر پکڑ ہوتی ہے کس پر نہیں ہوتی اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دل میں ایک خیال ایک ہوتا ہے جس کا قول اور عمل، یعنی کہنے اور کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے عقائد صحیح ہو یا غلط۔ یعنی صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کسی نے غلط عقیدہ یہ بنا رکھا ہے کہ نہیں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، تو اس پر پکڑ ہوگی۔ دل کا خیال ہے صرف لیکن پکڑ ہوگی۔ اسی طرح ایک دل کا جو ہے خیال یہ ہے کہ دل میں خیال آیا کہ کسی کو گالی دی جائے، دل میں خیال یہ آیا کہ کلمہ کفر نعوذ باللہ کہا جائے کہ شیطان بہکار ہے، تو دل میں خیال کسی مسلمان کی آیا کہ بھئی اللہ کو کس نے بنایا، یا اس طرح کے خیالات آئیں کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ یہ خیالات شیطانی خیالات ہیں، ان کے جوابات بھی ہیں دیے گئے علمی جواب، کیونکہ اللہ سے پہلے کوئی تھا نہیں اور اللہ کو کسی نے بنایا نہیں۔ کسی کو جواب چاہیے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب بھی ملیں گے خلجان کو دور کرنے کے لیے، لیکن شیطان اس طرح کے سوالات دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو اب یہ خیال دل میں آیا، تو اگر اس کو زبان سے کہہ دیا جائے کہ بھئی اللہ کو کوئی اور ہے جو اللہ کو بنانے والا ہے نعوذ باللہ، تو پھر گناہ ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسئلہ الگ ہے۔ صرف یہاں بات بتائی جا رہی ہے پکڑ ہونے اور نہ ہونے کی۔ اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں، پہلے میں نے ایک خیال بتایا کہ خیال آئے گا اور پکڑ نہیں ہوگی۔ خیال یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، خیال آئے گا تو پکڑ ہو جائے گی صرف خیال پر ہی۔ خیال یہ آیا کہ اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں، خیال آنے سے مطلب یہ نہیں صرف خیال بلکہ دل میں یہ بات جمائے بیٹھا ہے، تو پھر اس پر پکڑ ہوگی۔ اسی طرح یہ خیال آیا کسی کے لیے گالی دینے کا، تو اس پر پکڑ نہیں ہے صرف خیال آنے پہ، لیکن گالی دے دی، قول کر لیا، بول لیا، تو پھر پکڑ ہوگی۔ خیال آیا اور قول بھی کر دیا تب بھی پکڑ نہیں ہوتی جب تک عمل نہ کر بیٹھے۔ جیسے ایک انسان ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چوری کروں گا، اور اس نے زبان سے بھی کہا، دوستوں سے کہا یار آج چوری کرنا ہے، اور لیکن اس نے چوری نہیں کی، توبہ کر لی اللہ سے، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ خیال بھی آیا، لوگوں سے بھی کہہ دیا، دوستوں سے، زبان سے بھی ادا کر لیا کہ آج فلاں کے گھر میں چوری کرنا ہے، پھر خیال یہ آیا کہ نہیں اللہ مانے گا، توبہ کر لی، چوری نہیں کی، کوئی پکڑ نہیں آ رہی۔ ایک خیال ایسا بھی ہے کہ بندے کے دل میں خیال آتا ہے اور وہ اس عمل کو نہیں کرتا تب بھی پکڑا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ تلوار لے کر نکلا قتل کرنے کے لیے دوسرے کو، دوسرا بھی اسے قتل کرنے کے لیے نکلا۔ ایک ہوتا ہے ڈیفینس میں لڑنا، وہ چیز الگ ہے، اس کی اجازت ہے۔ کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کا اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کو کوئی دشمنی اس سے نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو مارنے آ رہا ہے، تو ڈیفینس کے لیے آپ نے اس سے مقابلہ کیا اور وہ مارا گیا، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی ہے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے اور آپ بھی اس سے بلا وجہ کی دشمنی رکھتے ہیں،
ایک دشمنی وہ الگ ہے کہ جائز والی، وہ مسئلے بعد میں بات لمبی ہو جائے گی. بلا وجہ آپ دشمنی رکھتے ہیں کہ آپ اسے مارنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے اپنی جھوٹی انا کی خاطر یا کسی بھی وجہ سے، غصے میں بلا وجہ کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. دونوں اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے، دونوں لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے دونوں مر جائیں، ایسا تو بہت جو ہے مشکل ہوتا ہے کہ دونوں کی تلوار ایک ساتھ چل جائے دونوں پر اور دونوں قتل ہو جائیں. ایک مرے گا اور ایک مارے گا، تو مارنے والا تو قاتل ہو کر گناہ گار ہوگا ہی، مرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس کا بھی ارادہ اپنے بھائی کو قتل کر دینے کا تھا. تو یہ ہے تھوڑی سی تفصیل خیالات کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دی. فرمایا اللہ رب العزت نے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. یعنی جو انسان اپنے خیالات دل میں لائے گا تو کس خیالات پر معافی ہوگی نہیں ہوگی ڈیٹیل میں نے بتا دی. پھر اگر خیال آئے گا تو اللہ رب العزت کس کو معاف فرمائے گا اور کس کو سزا دے گا. وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو آخرت میں پکڑ فرمائے گا، یا پھر معاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس دنیا میں اس کو بیماریاں لگا دے گا کہ اس کو بخار آ جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اس کے ساتھ پریشانیاں لگا دے گا کہ اس کے پیسے جو ہے کہیں گم ہو جائیں گے، وہ پریشان ہوگا، اس کو دل کو تکلیف ہوگی تو پیسے گم ہو جانے سے دل کو تکلیف ہوگی، اس پر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ اس کو ایسے پاک صاف کر کے پھر اس دنیا سے اٹھائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا. تو مسلمان بندوں پر جب کوئی پریشانی آئے تو بے صبری کا جو ہے مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی اللہ رب العزت آزماتے ہیں اولاد کو لے کر، کبھی آزماتے ہیں بیماریاں دے کر، کبھی آزماتے ہیں مال دے کر، کبھی آزماتے ہیں مال چھین کر. تو ہر طرح سے اللہ آزماتے رہتے ہیں. اور بخار کے تعلق سے تو روایات موجود ہیں کہ انسان کو بخار آتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں. اسی طرح مال کسی کا گم ہو جاتا ہے، وہ اس سے پریشان ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں. تو پیسے ویسے اگر گم ہو جائیں تو زیادہ ٹینشن نہیں لیا کریں، اگرچہ پیسہ ہے محنت سے کمایا دکھ ہوتا ہے تو یہ سوچ کر صبر کیا کریں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے، کیونکہ قیامت کے دن اگر ایک گناہ کے بدلے میں ساری دنیا بھی دے دی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی. اور یہاں اگر چند روپے ہمارے گم ہو گئے، کھو گئے یا گر گئے اس کی وجہ سے، یا چوری کر لیے کسی نے، اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف فرما دیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ چاہے تو پکڑ کر لے، کوئی روکنے والا نہیں، وہ چاہے تو معاف کر دے، کوئی ٹوکنے والا نہیں. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اس چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. اور فرمایا کون ایمان لائے؟ فرمایا اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ایمان لائے ہیں. فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں. جیسے یہودیوں نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. جیسے عیسائیوں نے جو کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. مسلمان ایسا نہیں کرتے، بلکہ مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا، وہ جو مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں. یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں گے ہم اس کو مانیں گے. فرمایا غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ یہ بھی کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، لہذا ہماری مغفرت فرمائیے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. اس آیت سے بھی پتہ چل گیا کہ دل میں اگر خیال آیا کہ اللہ کو کس نے بنایا، لیکن ایمان کیا کہتا ہے؟ نہیں، اس طرح کے خیال نہیں آنا چاہیے. مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح کے خیال نہیں آنا چاہیے. تو ان کو خیالات کو برا سمجھتا ہے، وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو برا سمجھتا ہے تو اس کو پر پکڑ نہیں ہوگی. اس طرح فرمایا کہ بندے کو اسی چیز کا مکلف بنایا گیا جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. جیسے خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کے کچھ دن ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وہ پاک نہیں رہ سکتی، تو اور پاکی نماز کے لیے شرط ہے. تو جب وہ پاک نہیں رہ سکتی تو ان کے لیے یہ چیز لازم نہیں قرار دی گئی کہ وہ اس حالت میں بھی نماز پڑھیں، اس لیے ان کے اوپر سے نماز ان سے
معاف فرما دی گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے گا، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے گا۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے کس طرح دعا کریں، کن کلمات سے دعا کریں اور کیا دعا کریں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ دعا کیا کریں۔ کیا دعائیں؟ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ مسلمانوں اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے۔ اور کیا کہنا ہے؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اور کیا دعا مانگنا ہے؟ فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور کیا فرمانا ہے اور کس طرح دعا کرنا ہے؟ فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ یہ دعا ہے، اس پر آپ بھی آمین کہیں، میں بھی آمین کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس دعا کو تمام ہی مسلمانوں کی طرف سے قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج چاند کی 14 تاریخ اور مہینہ جمادی الاولیٰ، یعنی جمادی الاول بھی اس کو کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، یہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے، جو 14 تاریخ چاند کی 5واں مہینہ، اور سن جو چل رہی ہے سن ہجری وہ ہے 1442۔ بمطابق آج 30 دسمبر 2020 کو اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے اس سورت یعنی سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفصیل مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے، اور باقی صورتوں کے ترجمہ اور تفسیر کو بھی ہمارے لیے سنانے اور آپ کے لیے سننے کو آسان فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اور آپ پر یہ عنایت کی، یہ کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سورہ بقرہ کا مکمل ترجمہ سنا دیا، سنوا دیا، مجھ سے یہ کام لے لیا، تو میں بھی اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں، آپ بھی کریں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے آپ اتنا کر لیں اپنے لیے، اللہ کے لیے کیا، انسان جو کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکے، جیسے خوشی کے موقع پر انسان کچھ تقسیم وغیرہ کرتا ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو آپ خوشی کے موقع پر ٹافی کھلائیں، مٹھائی کھلائیں، اور ان کو بتائیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ میری وش ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، ایسا کر لیں گے آپ تو اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچے یہ پوچھیں گے یا آپ کے گھر والوں کو آپ ان کو مٹھائی وغیرہ کھلائیں گے تو پوچھیں گے آپ نے کیوں کھلایا، تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا کہ آپ نے ترجمہ قرآن کو سنا، اور انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی داعیہ، ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی قرآن کریم کے ترجمے کو سنیں اور سمجھیں اور اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اور صحیح بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور اس پر پھر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں ایک بات اور کہنا ہے کہ شاید کل ممکن ہو کہ آپ کے سامنے لائیو آیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔